پلوشہ خان صاحبہ، مولانا کہتے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اور یہ ایسا کہنا کہ نمبر پورے ہو جائیں گے یہ سیاسی بد اخلاقی ہے. تو ابھی جو ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے تیار کیا ہے، کیا اطلاعات ہیں کہ مولانا اس ڈرافٹ کی کس حد تک تائید کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جو ڈرافٹ میری نظر سے گزرا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہے، اور اس میں پروونشل اور جو سینٹرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں وہی باتیں ہیں جو پہلے میڈیا سے شیئر کی گئیں، کس طریقے سے روٹیشن ہوگی چیف جسٹس کی، اور ان کی تعیناتی کا جو طریقہ ہے اس میں کون کون ہوں گے شامل، کس طریقے سے اس کو کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور اس کے علاوہ اسی طرح صوبائی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی. اس سے آگے جو مسودہ ہے وہ میری نظر سے نہیں گزرا. اس میں باقی کیا شکیں ہیں، ہم لوگوں کا جو مقدمہ ہے وہ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ ہے، اور ہم اس کے مسودے کو آج حتمی شکل دے کے میرے سامنے مولانا صاحب سے شیئر کر چکے ہیں. اب جہاں تک وہ کہہ رہی ہے سیاسی بد اخلاقی ہے، نمبر سے وہ حکومت نے پورے کرنے تھے، اور اگر حکومت نمبرز پورے کر لے گی تو وہ اجلاس کال کر لے گی اور وہ بات جو ہے سامنے آ جائے گی. لیکن سیاسی بد اخلاقی تو میرے خیال میں اتنا کوئی سخت لفظ بھی نہیں. بد اخلاق سیاسی طور پر ہونا نمبرز کے حوالے سے شاید انہیں لگا ہو، لیکن ایسا نہیں. ہر حکومت ایک کلیم تو کرتی ہے. وہ احتجاج کی کال میں وہ موقف یہ اپناتے ہیں کہ آپ ہمیں ملاقات کی اجازت دے دیں، ہمیں احتجاج کو کینسل کر دیں. دیکھیے، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے اتنے چاہنے والے ہیں ہر جگہ، مطلب یہ ملاقات جو ہے یہ 18 کے بعد نہیں ہو سکتی. یہ ملاقات جو ہے اگر کوئی اجازت دے بھی دیں، کوئی ایک بندہ ملنے چلا بھی جائے، تو کیا یہ ملک اور قوم کی جو اس سے سبکی ہوگی اس سے بڑی بات ہے؟ مطلب 15 تاریخ کو یہاں پورے دنیا سے جو ہے لوگ آئے ہوں گے، ان کے سامنے کیا چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو حق جو ہے نا کسی کے احتجاج کا، میں اس پہ بالکل بھی قدغن لگانے کی جو ہے کبھی بھی وکالت نہیں کر سکتی، اور نہ میں کسی کے اوپر تشدد کی، اور نہ میں کسی کو اٹھانے کی خلاف قانون، ان چیزوں کی میں وکالت نہیں کر سکتی. لیکن 15 تاریخ کو اسلام آباد میں آپ بتائیے احتجاج کی کال دینا بدنیتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ کس سے دشمنی ہے؟ صاحبہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس دن پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. باقی آپس کے اختلافات، سیاسی اختلافات بعد میں ہوتے رہیں گے. جب تک مہمان ہے، ایک پاکستان، ایک سارا ملک، سب ایک ہوں، یہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا پلوشہ صاحب، آج ایک کراچی میں واقعہ ہو گیا، وہ دن دہاڑے بیلٹ پیپر کے تھیلے اٹھا کے لے گئے، اسے آگ لگا دی گئی. کیا بنا؟ کچھ پتہ چلا ہے وہ کون تھے؟ جی، میرے علم میں واقعہ نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ کہاں واقعہ ہوا ہے. میری نظر سے واقعہ نہیں گزرا یا مس ہو گیا ہے. میں تو یہ مسودوں پر اور جو یہ احتجاج کی پالیسی پہ غور کر رہی تھی، لہٰذا یہ مجھے علم نہیں ہے. میں جھوٹ بولوں اس معاملے میں. اب اس میں تفصیلاً اگر بتائی جائے، ری کاؤنٹنگ کا معاملہ، ری کاؤنٹنگ کے لیے تھیلے آتے ہیں، نامعلوم افراد تھیلے اٹھاتے ہیں، لے کے بھاگتے ہیں، پولیس پاس میں موجود ہے. کس جگہ کی ری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی یہ مجھے علم نہیں ہے. یہ کراچی کا ایک حلقہ ہے این اے کا، اس میں پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی کہ ری کاؤنٹنگ کی، جس کی ری کاؤنٹنگ کا حکم ہو گیا. اور آج ری کاؤنٹنگ کے لیے جیسے ہی وہاں پہ تھیلے آئے تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے تھیلے اٹھائے اور لے کر بھاگ گئے. دور جا کر انہوں نے آگ لگائی، پیٹرول پھینک کے انہوں نے جلا دیا، اور پولیس وہاں کھڑی صرف دیکھتی رہی. یہ آپ کے عبدالحکیم بلوچ ہیں، آپ ہی کی پارٹی کے، این اے 231. اس کے 4 پولنگ اسٹیشنز تھے جن کی ری کاؤنٹنگ کا معاملہ تھا. تو آج اس کے تھیلے آئے ہیں، وہ نامعلوم افراد نے اٹھائے ہیں، پولیس کے سامنے آگ لگا دی. اچھا، تو اس پر تو دیکھیے الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے اقدام اٹھا سکتی ہے. اور اگر وہ آگ لگائی ہے انہوں نے اور ان کی کوئی ویڈیو موجود ہے یا ان کے اٹھانے کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو فوٹیج ہوگی، تو یہ مشکل نہیں ہے ان لوگوں تک پکڑنا، ان تک پہنچنا. تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے اور دیکھے کہ کون تھے اور اس کے پیچھے کون ہے. اس میں تو دیکھیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو میں سپورٹ کروں کہ ووٹ کے تھیلے اٹھا کے کوئی بھاگ گیا. اس میں کوئی بھی ہو سکے. دیکھیے، اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اس قدر
جو ہے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو چلے ایک جگہ سے تھیلی دے گئے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ملک میں اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو جب یہاں تک معاملات پہنچ جائے ملک میں, بھئی تم ہوتے کون ہو بھی نظر ثانی کرنے والی؟ آپ نے الحاق کیا یا آپ کے کسی بڑے نے الحاق کیا یا آپ اس وقت موجود تھے جب الحاق ہوا؟ تو جب یہاں تک معاملات رانا صاحب آ جائیں تو یہ تو پھر مجھے تو یہ نہیں, ایسے لوگوں کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز آگ لگانے کی سازش ہو رہی ہے رانا صاحب. بالکل یہ اسلام آباد سے دھاوا افسوسناک ہے. پیپل یہ پی ٹی آئی کہ اپنے ووٹرز کو اور ان کے سپورٹرز کو اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. اگر انہیں صرف یہ مطلوب ہے کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں تو پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک ویڈیو کال ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ کسی کی بات کرائی جا سکتی ہے. لیکن 15 تاریخ کو اسلام آباد آنا, یہ میں سمجھتی ہوں ان کو سیاسی نقصان دے گا. اور یہ جو باقی ان کے مخالفین بات کرتے ہیں کہ ان کا واحد مقصد یہ دیکھیں, ملک جس سے دشمنی تو ہماری نہیں ہے, ہماری ایک دوسرے سے دشمنی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا خمیازہ ملک کیوں بھوک دے؟ تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملات پہ جو ہے نا بڑی سوچ غور و غوض کے بعد جو ہے کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا, ورنہ ہم کسی خدا نہ خواستہ بڑے سانے سے دو چار ہو جائیں گے. تو لہٰذا ایسے حالات پیدا کرنے کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے سختی سے نمٹنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی سازش ہے, اور اس سازش کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں ہماری ایجنسیز کو پتہ ہوگا. اور اس پر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایک ان کیمرہ سیشن دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ کیا یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کو کہاں سے فنڈنگ حاصل ہے, ان کے منہ میں نعرے کون ڈال رہے ہیں. تو میں افسوس ہی کر سکتی ہوں کہ اس موقع پر پی ٹی آئی اگر خاموش نہیں رہ سکتی تو اسلام آباد پہ چڑھائی کا جو یہ کام کری ہے, یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کس نے ان کو یہ فیصلہ کیا. کیا عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ 15 تاریخ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو؟ اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر کی سربراہان ہے وہ دیکھ کے کہیں گے کیا عمران خان صاحب کے ہم حق میں جو ہے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ صرف شرمندگی اور اپنے ملک کی سستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا پلوشہ خان صاحبہ, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تجویز رکھی. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کو اتنا ہی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی کہ آپ 19ویں ترمیم کو کالعدم کر دیں اور 18ویں کو بحال کر لیں, اگر اسی آپشن پہ آنا پڑتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو کس حد تک قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اس پر مجھے میں چونکہ ساتھ نہیں تھی جب یہ بات چیت ہوئی, لہٰذا دیکھیے میں پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم کنسنسس سے چلیں گے. یہ بات تو انہوں نے بلاول صاحب نے بالکل سیدھی اور صاف کر دی ہے کہ ہم کنسنسس کے علاوہ کسی چیز کو بلڈوز کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, اس کو بلڈوز ہونا بھی نہیں چاہیے, اور اسی لیے اس میں دیر لگ رہی ہے. اور وہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں کہ کنسنسس سے اگر کوئی کام ہو جائے تو وہ دیر پا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اگر یہ بھی مولانا صاحب نے کہا تو اس پر بھی غور ہوگا, اور جو بات سب کو قابل قبول ہوگی وہ ایک جو ہے ترمیم مسودہ جو ہے وہ پھر قوم کے سامنے آ جائے گا. اس وقت سب اپنے اپنے مسودوں پر کام کریں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سب اس بات پر تو راضی ہو گئے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آتے ہیں. اس کے جب وہ آ جائے گا تو اس میں سے جو کامنالٹیز ہیں ان کو ایک جیسی, جہاں ہم ایک دوسرے کی بات مان سکتے ہیں, وہ ایک حتمی شکل اختیار کر لیں گے.